السلام علیکم۔ ایم ٹی وی نیوز کے پروگرام شہر اقتدار کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فرق نواز بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب، آج سرپرائز ڈے ہے، تو اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ وقت آیا تو ہر چیلنج کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جی بالکل، یہ 22 کروڑ عوام کے لیے بھی دن بڑا اہم ہے کہ پاکستان کے شہینوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کو پوری دنیا جو ہے جس کی معترف ہو گئی، اور خود جو ہے وہ انڈین میڈیا جو بڑا پراپیگنڈا کر رہا تھا کہ جناب ہم نے کو بڑا تیر مار لیا ہے، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان کے شہینوں نے جواب دیا، اور جنیوا کنونشن کے تمام جو ٹی او آرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا، جس کا اعتراف جو ہے وہ ابھی نندن خود اپنے اعتراف میں کر رہا ہے، جس پر جو اس نے بات کی اور وہ ویڈیو وائرل جو ہے وہ ہوئی، اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ ذرا آپ خود سنیے گا۔ میرا نام ونگ کمانڈر ابھینندن ہے، میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اور میں نے ایجیکٹ کیا۔ ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیراشوٹ کھلا اور جب میں نیچے گرا، میرے پاس پستول تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے، اور میرے پاس بچاؤ کا صرف ایک ہی سادھن تھا، میں نے اپنی پستول گرا دی۔ تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی، میرے پیچھے لوگ آئے تھے، ان کا جوش کافی اونچا تھا۔ اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے۔ پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے، وہ آئے، انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا، مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا۔ پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک لے کے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایڈ دیا گیا، اینڈ پھر اس کے بعد مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایڈ دیا گیا۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے۔ آئی سی پیس ان اٹ۔ آئی ہیو اسپینڈ ٹائم ود دی پاکستانی آرمی۔ آئی ایم ویری امپریسڈ۔ انڈین میڈیا بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے، جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے، اتنی مرچ لگا کے بولتے ہیں، وہ اس میں لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں بھٹی صاحب سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ اس حوالے سے اوپن بیلٹ یا خفیہ اس معاملے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے پیر کو ہونے کا امکان ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، جبکہ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ جمعرات کو جو عدالت میں کارروائی ہوئی اس میں آرٹیکل 226 جو ہے وہ زیر بحث آیا، تو اس حوالے سے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ چونکہ پارلیمان کا معاملہ ہے تو وہ اس کو خود حل کریں۔ جی بالکل، اس پر حتمی فیصلہ تو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے جو ہے وہ چیف جسٹس وہیں کریں گے، لیکن ممکنہ طور پر جو ریمارکس تھے وہ یہ لگ رہا تھا کہ اگر جو ہے وہ خود پارلیمنٹ جو ہے اس چیز کو، اس معاملے کو حل کیوں نہیں کرتی۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے، اور میرے اپنے خیال میں بھی ممکنہ طور پر یہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی لے کر جانے کے حوالے سے جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تاہم یہ ساری کیا سرائیاں ہیں، حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ ہی کرے گی۔ البتہ جو اس کے حوالے سے جو بحث ہوئی ہے، اس بحث میں یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آئین کے اندر جو شکیں ہیں ان کے لیے پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ فورم ہے، اور وہاں پہ جب تک آپ ترمیم نہیں کرتے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی تشریح جو ہے اس کے حوالے سے تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو قانونی حیثیت ہے اور اس کی جو آئینی حیثیت ہے اس پر زیادہ تو وہ بہتر جو ہے وہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں، لیکن ممکنہ طور پر یہی آئے گا کہ خفیہ بیلٹنگ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے یہ سارا۔ اس حوالے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ انتخابی عمل سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ترامیم نہیں کی جا سکیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ترامیم نہ ہو سکیں، جبکہ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت اس کرپٹ پریکٹس کو تسلیم کر رہی ہے۔ بالکل نعمان حیدر، اس میں یہ ہے کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ کس طرح جو ہے اس سے جو ہے وہ بچیں، اور یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان میں سے ایک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کے پی کے سی ایم نے جو ملاقات کی ہے
اس پہ فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب خاص طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وزیر آباد کے حلقے پہ جو اپنے ریمارکس دیے ہیں اور جو آرڈرز پاس کیے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اداروں کو خود جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ جو آپ پریکٹس کی بات کر رہے ہیں تو جیت کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ یہی حربے جو استعمال کرتی ہیں، اور جو سینٹ میں کروڑوں نہیں اربوں روپے جو ہیں وہ لگا کر سینیٹرز بنتے ہیں، تو ان کی تو خود سارے کا سارا معاملہ ہی مشکوک ہو جاتا ہے کہ اربوں روپے لگا کر آنے والے جو ہیں وہ قوم کی خدمت کیا کریں گے، وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کس طرح قانون سازی کریں گے۔ وہ ظاہر ہے پہلے تو اپنا جو مال پانی انہوں نے لگایا ہے خریداری کے لیے اس کو پورا کریں گے، یہیں سے پھر بیلٹنگ، یہیں سے وہ کک بیکس، یہیں سے منی لانڈرنگ، یہیں سے تمام معاملات کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح پیپلز، میں ہم تھوڑی سی مثال بھی دے دوں کہ پیپلز پارٹی کے سابقہ دور میں وہ ایک سینیٹر رازق خان کا معاملہ ہے، 25 ارب کی منی لانڈرنگ تھی، وہ پتہ نہیں کہیں گم ہو گئی ہے، اس کے بھی مصدقہ ثبوت اپنے پاس جو آئے ہیں اس پر پھر کسی دن بات کریں گے کہ اس پر آگے معاملہ کچھ اور سیاسی ایشوز پہ بات کر لی جائے۔ اہم مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں حمزہ شہباز، ان کی رہائی عمل میں لائی گئی ہے، اور دوسری جانب مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت ہی پیش نہیں آئے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو پی ایم ایل این ہے، پی ایم ایل این کا جو خاص طور پر انتخابات میں ان کی جیت ہے، مریم کا جو ہے وہ جو آگے بڑھ کر جو ہے وہ اگریسولی موقف جو ہے، اس کے بعد حمزہ کی جو رہائی ہے، ضمانت پر رہائی جو ہے، وہ منی لانڈرنگ میں ضمانت پر رہائی جو ہے، اس سے یقینی طور پر مسلم لیگ نون کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تقویت ملی ہے، اور پنجاب اوپر سے بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہو گیا ہے۔ پرویز الہی نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ جو عثمان بزدار کہہ رہے تھے ہم پنجاب کے سینیٹر کے ساتھ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا، تو اس کا تو وہ کچھ کر نہیں سکے، البتہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے پنجاب جو ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ سینٹ کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو پنجاب کی تو یہ پوزیشن ہے، اور اس میں جو مریم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مریم جس طرح وہ گفتگو کر رہی ہے، حمزہ کی جو ہے وہ ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے، تو وہ لگ یوں رہا ہے کہ سسٹم میں جو ان کی انٹری ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ بیک فوٹ پہ جو معاملہ جانا ہے، اس میں ایک چیز جو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ ضرور کہوں گا کہ عثمان بزدار کی گڈ گورننس کے اوپر سوال آج سے نہیں، جب موصوف آئے ہیں اس وقت سے اٹھ رہے ہیں، اور اس میں جو موقف اپنایا گیا اور جس طرح کی وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، جس کی فردوس عاشق نے بعد میں وہ کہی کہ جناب یہ تو کسی اور حوالے سے بات کی گئی تھی، تو میں یہاں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہوں گا جناب وزیر اعظم عمران خان سے، ان اداروں سے، کہ جناب مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ فردوس عاشق کے سسٹم کے لیے ناگزیر کیوں ہے۔ فردوس عاشق کے حوالے سے مبینہ طور پر میگا کرپشن سکینڈلز جو ہیں وہ نہ صرف ماضی میں حصہ رہے، بے نظیر ٹرانسپورٹ بسیں جو ہیں، یہ ادویات کی مہنگی قیمتیں، یہ وہ ساری سٹوریز ہیں جو مطلب ہے جس کا مجھے خود ادراک ہوا، دباؤ دھمکیوں کا بھی سامنا مجھے کرنا پڑا۔ اگر فردوس عاشق جو اس طرح سپوکس پرسن بن کے چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہیں، تو میں تھوڑا سا جناب وزیر اعظم عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی جب مسلسل وزیر رہیں تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھی الیکشن چل رہا تھا تو اچانک یہ بیٹھ گئیں، اور وہاں سے نہ پی ٹی آئی جیتی نہ پیپلز پارٹی، اور نون لیگ نے گزشتہ انتخابات کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ نون لیگ جیت گئی۔ کچھ اور خبروں کی طرف اگر ہم بالکل جائیں تو اس حوالے سے کے پی کے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ڈی ایم کے معاملات آپس میں طے پا گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں نعمان حیدر، مجھے تو یقین جانے اس بات پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کہ جناب یہ تو وہی بات ہے کہ جناب اس کے کس کے جی طے پا گئے ہیں، پی ڈی ایم کے اور جماعت اسلامی کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ مطلب ہے اب مجھے یہ بتائیں نا کہ پی ڈی ایم کے اور جماعت اسلامی کے، جماعت اسلامی کا یہ ایک مسئلہ رہا ہے، کبھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اس سسٹم میں جو ہے وہ اگر ہم ماضی کی طرف بھی جائیں تو کوئی کبھی بھی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو قاضی حسین احمد کے دور میں جو تھوڑا سا ان کو وہ بہتری والی صورتحال بنی سیاسی طور پر، ان کو وہ جو جب متحدہ مجلس عمل کا فورم تھا، اس کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو سٹیپس ہیں یہ دن بدن جماعت کی سیٹیں کم کر رہی ہیں۔
جماعت کے بارے میں جو سنجیدہ پہلے کتنی رہ گئی ہیں جو وہ بھائی اس سے مزید آپ کا گراف شاید ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو لپیٹا جا رہا ہے مکمل طور پہ. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ جب آپ ایک موقف نہیں رکھتے یا آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کا کیا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی منافقت والی سیاست؟ بالکل میں تو برملا کہوں گا کہ جماعت اسلامی کو منافقت کی سیاست نے اس نہج پر وہ لے کے آ گئی ہیں کہ اب وہ بڑی جماعت سے کم ہوتی جو ہے وہ نچلی سطح پر جو ہے وہ آ گئی ہے. اور جماعت اسلامی کے حوالے سے جو بہت سارے لوگ تھے وہ دیگر جماعتوں میں چلے گئے ہیں کیونکہ وہ جو سنجیدہ حلقے تھے جو سمجھتے تھے کہ جماعت جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر جائے گی، مڈل کلاس کی جو ایک نمائندگی تھی اور جو صاف ستھرے لوگوں کے حوالے سے تھا کہ جی کوئی بہتری آئے گی، تو وہ کہانی تو نعمان حیدر بالکل کچھ عوامی ایشوز پہ بھی بات ہو جائے. چینی کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے رمضان کی آمد سے قبل، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور سے چینی غائب ہونا شروع ہو گئی ہے. جبکہ دوسری جانب بھٹی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بھی اوگرا نے ایک نئی سمری ارسال کی ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو، جس میں پیٹرول کی قیمتیں 20 روپے کے لگ بھگ بڑھانے کا کہا گیا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہم انہی مسائل میں بار بار جو ہے نا اس حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہو پا رہی. دیکھیں نعمان حیدر، میں 22 کروڑ عوام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کو بار بار ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا. یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ٹرک کی بتی ہوگی اور گھما کے جو ہے وہ چیزیں کون سی ٹھیک ہونا باقی ہیں. دیکھیں ٹھیک ہوئی کون سی ہیں. ابھی آپ نے بات کی چینی کی. چینی بحران کے حوالے سے جہانگیر ترین کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے اس کے حوالے سے جو اس پہ اگر بات کی جائے تو جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا کیا کردار ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ کے اس وقت چیئرمین PRC بیٹھے ہیں ان کا ذرا چیک کریں نا. ان کے حوالے سے کیبنٹ نے کہا ہے کہ جناب یہ سیٹ کے اہل نہیں ہے. وہ ایوان صدر میں کسی SO کے پاس وہ سمری غائب ہے. لیکن چینی بحران کے حوالے سے یا دیگر اجناس کی یا غذائی اشیاء کی جو قلت ہوتی ہے اس حوالے سے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اور یہ جو آئے دن جو بحران ہے اس حوالے سے جو صوبوں کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہمیں نہ ہونے کے برابر ملتی ہے. بھائی وہ یہ سارے مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے نشاندہی کی اور ایک ذکر بھی کیا، ڈاکومنٹس بھی بھیجے، سارا کچھ کیا. وہ سیکٹری کے جو PS ہیں کس طرح انہوں نے ترقیاں لیں وہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ فائل موو کرتی ہوئی نعمان حیدر جو ہے وہ نیچے سے اوپر ادھر الماری میں کہیں بند ہو گئی ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو لوگ جو ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں اور غیر قانونی جی بالکل ڈیپوٹیشن سے جو ہے وہ 262-63 کے قریب جو لوگ ہیں جو خورشید شاہ کی کمیٹی نے اس وقت جو ہے وہ لے کر آئے تھے وہ غیر قانونی تقرریوں والے ابھی تک ڈیپوٹیشن پہ جو ہے وہ لاکھوں روپے لے رہے ہیں اور وہ کروڑوں اربوں بنتے ہیں خزانہ سرکار سے. وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، وہ عام لوگوں کا پیسہ ہے. بجلی کے بلوں سے لے کر تمام چیزوں پہ آپ ٹیکس دے کے ان کے پیٹ بھر رہے ہیں جن کی جو ہے وہ تقرریاں ہی بنیادی طور پر غیر قانونی ہیں. اب اس ایسی صورتحال میں چینی کا بحران بھی آئے گا. جہانگیر ترین کے حوالے سے جو FIA انکوائری کر رہی تھی پتہ نہیں کہیں دائیں بائیں ہو گئی ہے. وہ کون سی FIR تھی اور کیا تھا؟ ادھر وہ عجیب و غریب ایک بنا ہوا ہے. اچھا پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس حوالے سے جو اوگرا نے سمری ارسال کی ہے ٹھیک ہے اس میں پیٹرول کی اور جو پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان کو بڑھانے کا کہا گیا ہے. دیکھیں جی آپ اوگرا کی بات کر رہے ہیں. اوگرا کا باقاعدہ مصدقہ ثبوت مسلسل چل رہے ہیں کہ اوگرا کے جو چیئرمین کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے تھا کہ جناب انہوں نے وہ ایک شک رکھوائی. یہ سرکاری بابو کمال ہیں، یہ ایسی شکیں ڈلواتے ہیں. انہوں نے کہا جی آئل مارکیٹنگ کمپنی کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے جناب تجربہ. تو بات یہ ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی کا تجربہ والا تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پہلے ڈیفینڈ کرے گا نا. اٹ مینز کہ مافیا کا بندہ ہونا بڑا ضروری ہے. ایک اور ان کی جو مراعات ہیں اور جو تنخواہ ہے وہ کافی زیادہ رکھی گئی ہے. بھائی وہ اس لیے زیادہ رکھی گئی ہے کہ وہ پورے نظام اور سسٹم میں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایڈوانس میں چیزیں ہیں. اگر اوگرا ٹھیک کام کر رہی ہوتی تو یہ صورتحال ہوتی. بات یہ ہے کہ اس بجائے اس کی اس بندے کو ہٹایا جاتا. اتنی خبروں کے باوجود بھی چیزیں ٹس سے مس نہیں ہیں، اسی طرح چل رہی ہیں. بلکہ الٹا جناب وہ ابھی مزید قیمتیں جو بڑھیں گی اس میں جو تازہ ترین قیمتیں ہیں اس کے حوالے سے پہلے ہی لوگوں نے سٹاک کر لیا ہے. قیمتیں ایڈوانس میں نکل گئی ہیں. اربوں روپے کا جو ہے یہ مال دائیں بائیں ہوگا.
اور کیا نام آپ لے رہے تھے کہ جناب وہ جنہوں نے ابھی وہ جن کے پاس کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ندیم بابر، کمال ہے جناب. ندیم بابر کو چارج کرنے کی بجائے ندیم بابر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، ندیم بابر کی کون سی بریفنگ ہے؟ ندیم بابر کا تو ڈائریکٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ کلیش ہو رہا ہے. ندیم بابر کے ساتھ جو ہے، جو آپ ہسکول کی بات کرتے ہیں، دیگر جو ہے اس کی معاملات کو دیکھتے ہیں تو ندیم بابر کا نام آتا ہے. اب ندیم بابر فیصلہ کرے گا جس کے مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور اس طرح کے چیئرمین ہوں گے تو قیمتوں کے تعین کے حوالے سے یہ اربوں روپے کا نیا سکینڈل جو ہے، یہ ایک اور جو ہے وہ آیا پڑا ہے جناب. اس سے پہلے والی انکوائری کھو کھاتے میں چلی گئی، اور گوہر نفیس صاحب کو جو اس کی انکوائری کا بنایا گیا ہیڈ، جی آپ ذرا کریں. اب انہوں نے کیا کیا ہے، پچھلے دنوں میں خبر دیکھ رہا تھا، انہوں نے 36-40 اور پیٹرول پمپوں کو جی اینٹی کرپشن نے کر لیا ہے. مصوف کی اپنی نیب کی انکوائری چل رہی ہے ایسٹس کی، اور وہ انکوائری پتہ ہے کس نے کھلوائی ہے جناب؟ وہ انکوائری بھی جناب جو اپنا نیب کے مشیر صاحب ہیں، جن کے بارے میں جناب تھا کہ یہ تو شہزاد اکبر صاحب کی جو زمینوں کا معاملہ ہے سب کے سامنے. اچھا، اس حوالے سے مزید تھوڑی سی نیب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ نون لیگ کے جو کیسز ہیں ان میں بتدریج کمی ہو رہی ہے. حمزہ شہباز کی جو رہائی ہے وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 وزیروں مشیروں سمیت کئی جو سرکاری افسران ہیں ان کے خلاف جو ہے جی میں بالکل اس حوالے سے بتاؤں گا. اس حوالے سے یہ ہے کہ جو 3 مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم وہ اجلاس طلب کر رہے ہیں، تو اس اجلاس میں جو ہے وہ ممکنہ طور پر جی اسحاق ڈار کی جو انکوائری ہے اس کو بند کر دیں گے، باقیوں کو بند کر دیں گے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انکوائریوں کی بات وہاں پہ اسحاق ڈار بھی بند ہو گئی، باقی بھی بند ہو گیا، تو معاملہ تو سارا گول ہو گیا نا، پھر تو کہانی جو ہے وہ ختم. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ نیب کے حوالے سے میرے پاس کچھ اور بہت بڑی انفارمیشن ہے کہ کون سا معاملہ کہاں ڈیل ہونے جا رہا ہے، کون جو ہے وہ بیرون ملک جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل، لیکن اس پہ پھر کبھی جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن اسحاق ڈار اور یہ سارے لوگ بچ بچا کے نکل آئیں گے تو عام عوام جو ہے وہ 22 کروڑ کا کیا قصور ہے؟ پھر آپ جیلوں میں اور جو چھوٹی موٹی چوری کرنے والے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. جی نعمان، اس میں آپ وہ نیب کی جو بات کر رہے تھے اور اس میں جو ہوٹلز کی بات تھی، اس ہوٹل کے وہ روز ویلٹ ہوٹل کا معاملہ ہے، اس کو میں لاسٹ یہ بھی بتا دوں کہ اس میں جس مشیر کا نام آ رہا تھا، ایک تو جناب میری اطلاعات کے مطابق زلفی بخاری ہیں، کچھ اور بھی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن پاکستانیوں بات یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی کچھ انفارمیشن تھی. مزید خبروں کے ساتھ شہر اقتدار سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، گفتگو ہوگی. اس کے ساتھ ہی پروگرام شہر اقتدار سے نعمان حیدر اور فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے گا. ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی ڈسکشن کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آئیں گے. ہماری ڈسکشن کے بعد کوئی بھی جو فیڈ بیک ہے وہ آپ ہمیں دیجیے گا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ حافظ.